بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں، کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے نصیب کا بند تالا کھل جائے، ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے؟ تو پھر آپ نے شعبان المعظم کی 16 تاریخ کو اتوار کے دن ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے خود اپنی آنکھوں سے معجزہ ہوتے ہوئے۔ مزید معلومات کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سننا ہے، اور لائک اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سید الدین کارنر کو۔ بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ نصیب اور تقدیر سب من جانب اللہ ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کر رہتا ہے، کوئی ہم سے ہمارا نصیب نہیں چھین سکتا۔ بہنوں اور بھائیوں، انسان کے دل میں یہ یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جب چاہے اپنے بندے کو نواز سکتا ہے اور جب چاہے اس سے چھین بھی لیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اپنے سر کو جھکا لے، اپنے اندر سے غرور اور تکبر کو نکال دے، اکڑ کر چلنا چھوڑ دے۔ جو رب نے نوازا ہے ان نعمتوں پر شکر گزار ہو جائے، مخلوق خدا کا احترام کرے، خدمت کرے، خیال رکھے ہر ایک کا۔ پھر جب وہ رب سے کچھ مانگتا ہے تو یقیناً اسے دیا جاتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ باشعور ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے سامنے جس کلمے کو پڑھا جاتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی حقیقت، ایمان لانے کی حقیقت، ہماری زندگی کا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تمام اعمال کیے جائیں، کئی گناہ نیکیاں کیے جائیں، کئی تسبیحات پڑھی جائیں، وہ ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ایک طرف ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پلڑا بھاری ہوگا۔ کلمہ طیبہ کا یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ہے کلمہ طیبہ کا عمل، خاص عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ 16 شعبان المعظم کی اتوار کے دن آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تصور کیجئے کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے پاس ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر آپ نے تصور میں لا کر اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر دل کو پاک صاف کر کے نفاق سے، جھوٹ سے، برائی سے، غیبت سے، چغلی سے، دنیا کے کھوٹ سے، ہر ایک سے اپنے دل کو پاک صاف کر کے پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سے بھی درود پاک آپ پڑھ لیجئے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو ورد کرنا ہے۔ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے۔ جتنی بار شروع میں درود پاک پڑھا ہے آخر میں اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ بس آپ یہ عمل کیجئے، پھر دیکھیے کس طرح نصیب کھل جاتا ہے۔ ناممکن کام جو اب تک آپ کا پورا نہیں ہوا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو آپ کیجئے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، آپ دن کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اتوار کے دن یہ عمل نہ کر سکے تو پھر کسی اور دن یہ عمل آپ کر لیجئے۔ کلمہ طیبہ تو ویسے بھی انسان کو چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے۔ یہ عمل آپ کر لیجئے باوضو ہو کر، دل کو پاک صاف کر کے، کسی بھی پاک جگہ پر بیٹھ کر، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی اجازت عام ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کو آپ لکھیے۔ دعا کے لیے درخواست کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ ہمارے بزرگ آپ کے حق میں ضرور دعا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔